السلام علیکم دوستوں، میں بنگالیا میں استخارہ کا عمل دے رہی ہے. لوگ مجھ سے کمنٹ میں مانگ رہی تھی. میں استخارہ کا آج عمل شیئر کر رہی ہے. بہت آسان سا عمل ہے. آپ اپنا مشکلات وغیرہ کے بارے میں سوال جواب کر سکتی ہے. اور پہلے بھی میں ایک وہ تصویر والا عمل ڈالی تھی، ٹھیک ہے. اس سے آپ استخارہ بھی کر سکتی ہے اور دوسرا غیبی معلومات حاصل کرنا چاہتی ہے تو وہ بھی کر سکتی ہے. وہ بھی بہت پاورفل عمل ہے، تصویر والی جو میں پہلے ڈال چکی ہے، ٹھیک ہے، بسم اللہ والی. تو آپ وہ بھی دیکھ لو ویڈیو، وہ زیادہ کام آئے گی آپ کا. لیکن شارٹ وقت کے لیے جو اس کا عامل نہیں بننا چاہتی وہ پھر یہ والا کر سکتی ہے، ٹھیک ہے. اس عمل کو کرنے کے لیے آپ وضو وغیرہ کر لو، پاک صاف ہو جاؤ. وقت کا کوئی پابندی نہیں، دن کا کوئی پابندی نہیں، جگہ کا کوئی پابندی نہیں، ٹھیک ہے. آپ وضو وغیرہ کر کے جائے نماز پہ بیٹھ جاؤ اور 6 چھوٹا چھوٹا پرچی بنا لو، ایک ہی سائز کا، ٹھیک ہے. 6 عدد 6 پرچی بنانے کے بعد 3 پرچی کے اوپر آپ اپنا مقصد لکھ دو. یعنی استخارہ اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالی سے مدد طلب کی جاتی ہے کہ یہ کام میرا حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے. تو 3 پرچی کے اوپر آپ اپنا کام لکھو جو کام ہے، اور اپنا مطلب لکھو کہ میرے حق میں بہتر ہے. اور دوسرا پہ جو 3 پرچی ہے اس کے اوپر آپ 3 پرچی کے اوپر بھی وہی مقصد لکھو اپنا، اور اس پہ لکھ دو یہ بہتر نہیں ہے، ٹھیک ہے. 3 پرچی آپ کے پاس ہاں والا ہو گیا، یعنی کہ اپنے حق میں بہتر کرنے کے لیے ہو گئی، اور 3 جو ہے اپنے خلاف، یعنی کہ آج جو آپ کے لیے بہتر نہیں ہے اس کے لیے آپ بن رہے، ٹھیک ہے. ٹوٹل 6 پرچی ہے، 6 میں سے 3 پہ آپ ہاں لکھ دی، 3 پہ نہ لکھ دی. سب سے آسان یہ ہے کہ ہاں یا نہ، ٹھیک ہے. 6 پرچیاں آپ بنانے کے بعد اس کو آپ لپیٹ دو، ٹھیک ہے. جیسا فولڈ کر لو، ٹھیک ہے. ایک ہی سائز کا پرچی بنانا، الگ الگ نہیں کرنا. اور فولڈ کرنے کے بعد اس کو مکس کر دو کہ آپ کو معلوم نہ ہو کہ کیا ہے، کون سا پرچی میں کیا ہے، ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ اس کو مکس کر دو. اس کے بعد آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھو استخارہ کی نیت سے، ٹھیک ہے. نفل نماز پڑھنے کے بعد میں آیت مبارکہ میں آپ کو دے گی، اس آیت مبارکہ کو آپ 21 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ دم کر لینا، ٹھیک ہے. 21 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ دم کرنے کے بعد جو 6 پرچی آپ بنائی تھی اور اس کو مکس کر دی، آپ اس 6 پرچی میں سے 4 پرچی اٹھا لو، ٹھیک ہے. 4 پرچی اٹھا لو. اب 4 پرچیاں آپ اٹھانے کے بعد اس کے اندر دیکھو کہ زیادہ ووٹ کا تعداد کیا رہا. ووٹنگ ہوتی ہے نا، ایسی ہوتا نا ووٹنگ کی 51% سے اوپر جاتی ہے تو پھر وہ جیت جاتی ہے. تو اس یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ جب آپ 4 پرچیاں اٹھائے گے تو 4 میں سے لازمی 3 پرچی وہ ہوگی، یا تو وہ ہاں میں ہوگی یا وہ نہ میں ہوگی، ٹھیک ہے. 3 آپ کے حق میں آ جائے تو اس کا مطلب یہ کام کرنا ہے. 3 حق میں ہوگی تو ایک مخالف بھی ہوگی، ٹھیک ہے. یا پھر 3 آپ کے مخالف میں آ جائے اور ایک آپ کے حق میں آ جائے تو پھر کام کرنا بہتر نہیں ہے. اس کا مقصد یہی ہوا، سمپل سا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 50-50، یعنی کہ 2 آپ کا حق میں آتی ہے تو اور 2 مخالف میں آتی ہے، تو اس کے اندر بھی یہ بھئی ہاں بھی ہے یا نہ بھی ہے. تو اس طرح کا صورت کے اندر ایسا کی جاتی ہے کہ یہ کام کرنا آپ کے لیے ٹھیک تو ہے وقتی، لیکن اس میں آپ کو نقصان بھی ہو سکتی ہے. تو ایسا عمل کو ترک کر دیں، یعنی کہ اگر نہ آ جائے تو پھر وہ عمل کام نہیں کرنی چاہیے. اور اگر آپ کے حق میں 50-50 آ جائے تو بھی آپ اس کو پھر چھوڑ دو، ٹھیک ہے. اگر آپ کے حق میں فیصلہ آ جاتی ہے، یعنی کہ 51% ووٹ آپ کے حق میں آتی ہے تو پھر آپ اس کام کو کرو، ٹھیک ہے. میں استخارہ کا عمل میں آپ کو دے دی کہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگی. آپ اپنے لیے بھی کرو، دوسروں کے لیے بھی کرو. اس ویڈیو کو لائک کرو. آپ سب کو عمل کرنے کی اجازت ہے. اور
جو میں آیت مبارکہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی، جو آیت مبارکہ پڑھنی ہے 21 مرتبہ، وہ میں آپ کو پڑھ کے میں سنا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ نفل نماز پڑھنے کے بعد یہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ نفل نماز پڑھنے کے بعد آیت مبارکہ یہ ہے: استغفر اللہ برحمتہ خیرات فی عافیہ۔ السلام علیکم۔